وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ فجر قرآن مجید کی مکی صورتوں میں سے ایک ہے جس کی آیات کی تعداد 30 ہے اور رکوع اس کا ایک ہے. اس سورہ مبارکہ کا موضوع بھی پچھلی صورتوں کی طرح قیامت اور اس کے احوال ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے والفجر قسم ہے فجر کی ولیال عشر اور 10 راتوں کی والشفع والوتر قسم ہے جفت کی اور طاق کی واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جب وہ گزر جائے. هل فی ذالک قسم لذی حجر ان چیزوں کی قسم عقل مندوں کے واسطے معتبر ہے. الم تری کیف فعل ربک بعاد کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. ارم ذات العماد جو نسل ارم سے ستونوں والوں تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد اور ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد اور سمود کے ساتھ جو نے پتھروں کو وادی میں تراشا تھا. وفرعون ذی الاوتاد اور فرعون بیخوں والے کے ساتھ. الذین طغوا فی البلاد ان سب نے ملک میں سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد پھر انہوں نے بہت فساد پھیلایا. وصب علیہم ربک صوت عذاب پھر ان پر رب نے عذاب کا کوڑا پھینکا. ان ربک لبالمرصاد بے شک آپ کا رب طاق میں ہے. ابتدائی 14 آیات ہیں اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد پچھلی اقوام کا اشارتاً تذکرہ فرما رہے ہیں. سب سے پہلی قسم اللہ رب العزت نے جو یہاں پر اٹھائی ہے وہ ہے فجر کی قسم. فجر سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف آراء ہیں. سبھی درست بھی ہو سکتی ہیں یا کوئی ایک درست ہو سکتی ہے. فجر سے مراد ہر وہ نماز فجر ہے جو روزانہ ادا کی جاتی ہے عام. دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے یکم محرم الحرام کی فجر مراد ہے جس سے سال کا آغاز ہے. اور تیسری رائے یہ ہے کہ فجر سے مراد 9 ذی الحجہ جب حاجی فجر کی نماز ادا کر میدان عرفات کی طرف کوچ کرتے ہیں تو یہ بھی فجر اس سے مراد ہو سکتی ہے. ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی. اب 10 راتیں کون سی ہیں اس میں بھی مختلف اقوال ہیں. ایک قول کے مطابق اس سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں. ولیال عشر ایک قول کے مطابق اس سے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں کیونکہ ان کی فضیلت بھی نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں کی طرح بیان فرمائی ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ذی الحجہ کا ہر دن کا روزہ ایسا ہے جیسے سال بھر کا روزہ اور اس کے رات کی عبادت ایسی ہے جیسے لیلۃ القدر کے رات کی عبادت. تو وہ بھی مراد ہو سکتی ہے. والشفع والوتر اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی. یہاں سے بھی مفسرین بیان کرتے ہیں جفت سے مراد یہاں پہ 10 راتیں ہیں. والوتر سے مراد یہاں پہ 9 ذی الحجہ ہے کیونکہ 9 ذی الحجہ جو ہے وہ طاق عدد ہے اور 10 جو ہے وہ جفت ہے. اور ایک رائے یہ بھی ہے والشفع والوتر شفع سے مراد جو ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ ساری مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کی ہے. اور وتر سے مراد اللہ وحدہ کی ذات ہے جو اکیلی پیدا ہوئی ہے. اور ایسے ہی ایک رائے یہ ہے کہ شفع سے مراد وہ نمازیں ہیں جو 2 اور 4 رکعتوں پہ مشتمل ہیں اور وتر سے مراد وہ نمازیں ہیں جو 3 رکعتوں پہ مشتمل ہیں جیسے نماز مغرب اور نماز
نماز فطر، اللہ بہتر جانے۔ واللیل اذا یس، اور قسم رات کی جب وہ گزر جائے، اس سے عمومی رات مراد ہے، کیونکہ رات کا وقت جو ہے عبادت کے لیے، تنہائی کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 5 قسموں کو اٹھانے کے بعد، جس میں فجر کی قسم اٹھائی، 10 راتوں کی قسم اٹھائی، جفت اور تاب کی قسم اٹھائی، اور ایسے ہی رات کی جب وہ گزر جائے قسم اٹھائی، پھر اللہ نے فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان چیزوں کی قسم عقل مندوں کے واسطے معتبر ہے، یعنی عقل مند اس میں اگر غور و فکر کرے تو ان کے لیے یہ بڑی قسم جو ہے سوچ و بچار کا ذریعہ ہے، اس میں اہل عقل کے لیے بڑا غور و فکر ہے اللہ نے جتنی بھی پیچھے قسمیں اٹھائیں۔ اب ان کے بیان کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ قوم عاد میں سے ایک نسل ارم کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہاں علم تارا سے مراد ہے علم تعلم، اے اللہ کے نبی کیا آپ نہیں جانتے کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی کہ وہ اتنی مشہور خبر تھی، ہر کوئی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، کیا معاملہ کیا، ان کی سرکشی پر کو کیا سزا دی۔ ارم ذات العماد، اب قوم عاد میں سے ایک قبیلہ تھا، قبیلہ ارم، نسل ارم، اور اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں جو نسل ارم سے ستونوں والے تھے، یعنی یہاں سے ایک مراد یہ ہے کہ ان کے قد بڑے لمبے لمبے تھے جیسے ستون ہوتے ہیں، یا مراد یہ ہے کہ ان کی عمارتیں ستونوں پر مشتمل تھی۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ قوم ایسی تھی کہ اللہ نے شہروں میں ان جیسا پیدا ہی کوئی نہیں کیا تھا، یعنی نہ اپنی تخلیق میں اللہ نے کوئی ایسے لمبے لمبے پیدا کیے اس وقت، اور نہ انہوں نے شہروں کی عمارتوں کو اتنا بلند و بالا پیدا کیا، اس جیسی عمارتیں اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایک دوسری قوم کا تذکرہ، پہلے قوم عاد میں سے ارم کا تذکرہ فرمایا، اور پھر یہاں قوم سمود کا، وَثَمُودُ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے پتھروں کو وادی میں تراشا تھا، یعنی قوم سمود کیا کرتے تھے، اپنے گھروں کو بنانے کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں میں غار کھودا کرتے تھے، ان پتھروں کو تراشا کرتے تھے اور ان میں رہائش اختیار کیا کرتے تھے، جیسے آج کل سڑکیں بنانے کے لیے وہ جو ٹنل بنائی جاتی ہے، سرنگ بنائی جاتی ہے، یہ قوم عاد پہاڑوں میں ان کو تراش کے ان کو بیچ میں سے سرنگیں بنا کر اپنے رہائش کے لیے عالی شان عمارتیں بناتے تھے۔ تیسری قوم وفرعون ذی الاوتاد، اور تیسری قوم فرعون میخوں والے کے ساتھ، تمہیں نہیں پتا ہم نے کیا کیا۔ اب یہاں ذی الاوتاد میخوں والے سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد اس سے ہے کہ فرعون کے لشکر اتنے زیادہ تھے کہ جہاں بھی یہ لشکر سفر اختیار کرتا ان کے بڑے لمبے چوڑے رہائش کے لیے، ٹھکانے کے لیے یہ اپنے خیمے گاڑتے تھے، اور خیموں کو ٹھونکنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے میخیں لگائی جاتی تھی، کیل لگائے جاتے جس کے ہمارے یہاں پنجابی زبان میں قلے۔ اور ایسے ہی دوسرا مراد یہ ہے کہ فرعون جب کسی سرکش کو سزا دیتا تھا تو اس کے جسم میں میخیں ٹھوکتا تھا، جس کی تکلیف سے یا تو وہ بندہ مر جاتا، اگر مرتا نہ تو وہ زندوں میں بھی شمار نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے ملک میں سرکشی کی، چاہے قوم ارم ہے، چاہے قوم سمود ہے، چاہے قوم فرعون ہے، یہ وہ لوگ تھے، یہ سارے کے سارے ملکوں میں علاقوں میں سرکشی کرتے تھے۔ سرکشی سے کیا مراد؟ اللہ کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتے تھے اور اللہ کی مخلوق کو بلا وجہ تنگ کیا کرتے تھے۔ فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادِ، پھر انہوں نے بہت فساد پھیلایا، لوگوں کو قتل عام کیا، فساد برپایا، فتنہ و فساد برپا کیا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا پھینکا، پھر ان پر مختلف قسم کے عذابات اللہ نے آئے۔ کسی قوم کو اللہ نے طوفانوں کے ذریعے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، ہواؤں کے ذریعے سے،
کسی کو اللہ تعالیٰ نے سیلابوں کے ذریعے سے تباہ و بالا کر دیا، اور کسی کو اللہ رب العزت نے زلزلہ لا کر تباہ کر دیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پس ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا پھینکا۔ ان پچھلی اقوام پر بھی اس سے اور بھی بہت سی مثالیں قرآن میں موجود ہے، اور اللہ 14ویں آیت میں فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک آپ کا رب تاک میں ہے۔ اب یہاں اگر اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلے واقعات کے ساتھ جن کا اللہ نے اشارتاً تذکرہ فرمایا، تو اللہ فرماتے ہیں یقیناً ان لوگوں نے بہت سے لوگوں پر ظلم و ستم کیا، ان کو ستایا، قتل و غارت کا بازار گرم کیا، انہوں نے لوگوں میں فساد اور فتنہ برپا کیا۔ اللہ رب العزت خوب ان کی طاق میں تھا، اور جب اللہ نے چاہا ان پر اپنے عذاب کو مسلط کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ نے ان کو ڈیل دی، ان کو موقع دیا کہ اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، رجوع کریں، شرمندہ ہوں، لیکن یہ باز نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ان کی طاق میں تھا، ان کو ڈیل دی ہوئی تھی، ان کو موقع دیا تھا، اللہ نے ان کو فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، بس اللہ نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا پھینکا۔ ایک اور اگر اسی آیت مبارکہ کا معنی مستقبل کے حوالے سے لیا جائے تو یہ ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ نے پہلی اقوام کو اپنی سرکشی، فتنہ پروری، فساد، مظلوموں کے ساتھ ظلم، ان معاملات میں ڈیل دی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی ایسی پکڑ کی کہ ان کے لیے فرار کا اور بھاگنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہا، تو آئندہ بھی اللہ رب العزت جو بھی فتنہ و فساد پھیلائیں گے، اللہ کی دعوت حق سے انکار کریں گے، سرکشی اور طغیانی کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ کے سامنے اللہ کے نبیوں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا مذاق پہلے اڑایا، اگر اب بھی یہ معاملہ جاری رکھیں گے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب طاق میں ہے۔ تو اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو جس طرح ستایا گیا، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت سمیہ اور بے شمار صحابہ کرام، تو پھر کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی موقع دے رہے ہیں، ہم ان کی طاق میں ہیں، اور ایک دن آئے گا جیسے کہ آیا جب اللہ نے ان کو غزوہ بدر پہ ذلیل و رسوا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں ان کو تاہ و بالا کر دیا، اور جس طرح اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک پوری عرب کی زمین کو دوبارہ پاک اور صاف کر کے اہل اسلام میں شامل کر لیا، مومنین مسلمین میں شمار کر دیا، اور جو نہ مانے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہی ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب طاق میں ہے۔ موقع ضرور دیتا ہے لیکن پکڑ ضرور کرتا ہے، اور ان کو ان کے کیے کی سزا دنیا میں نہ صحیح اور آخرت میں یقینی طور پر ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم نے بھی قرآن مجید کے اسلوب کو اور اللہ رب العزت کے طریقے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا من كل ذنوب من الصغائر والكبائر۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا